آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موسم کی سب سے زیادہ باتوں میں آنے والے ڈرامے بسمل کے بارے میں۔ اس ڈرامہ نے نہ صرف اپنی دلچسپ کہانی اور ناقابل فراموش کرداروں کے ساتھ ناظرین کو محظوظ کیا، بلکہ اس میں زندگی کے کئی گہرے اسباق بھی تھے جو تفریح سے بڑھ کر ہیں، چاہے وہ تعلقات کی پیچیدگیاں ہوں، انا کا کردار ہو یا جذباتی پختگی کی اہمیت۔ بسمل نے وہ تمام پہلو اجاگر کیے ہیں جو ہمارے ساتھ گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو چائے کا کپ پکڑیں، آرام سے بیٹھیں اور آئیں ہم بسمل سے سیکھے جانے والے طاقتور اسباق پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں میں ناقابل حصول خواہشات کا پیدا کرنا۔ حریم فاروق کا کردار معصومہ ایک ایسی لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے جسے ہمیشہ اپنے والدین نے یہ دکھایا کہ جو لوگ اس سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں۔ اسے بچپن ہی سے اس بات کا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے حلقے کے اعلیٰ طبقے سے توثیق حاصل کرے اور کبھی بھی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اطمینان نہ کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معصومہ ایک لالچی اور بری شخصیت بن گئی جو دوسروں سے وہ چیزیں چھیننا چاہتی تھی جو اسے لگتا تھا ان کے پاس بہتر ہے۔ بچوں کو اس بات کا سکھانا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر اطمینان کریں اور خود پر اعتماد رکھیں، اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ خوش رہیں اور ہمیشہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کے پیچھے نہ دوڑیں۔ نمبر 2، مالی آزادی کا اصل مطلب۔ اگر چاہے رحم اور موسیٰ ایک بہت امیر خاندان کا حصہ تھے اور موسیٰ ایک لوتا بیٹا تھا، مگر اصل مالی آزادی کبھی ان کے پاس نہیں تھی۔ بسمل اپنے ناظرین کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے اپنے نام پر پیسہ ہی اصل پیسہ ہوتا ہے، ورنہ آپ ہمیشہ کسی دوسرے کی دھن پر ناچتے رہیں گے اور کبھی بھی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ رحم کے پاس جتنی بھی جواہرات اور گاڑیاں تھیں، آخرکار اس کے پاس اپنی راہ پر جانے کی طاقت نہیں تھی۔ نمبر 3، ماں کا کردار ہمیشہ ماں کا ہونا چاہیے۔ بسمل نے بالکل یہ اجاگر کیا ہے کہ ایک ماں کا کردار چاہے بچہ بڑا کیوں نہ ہو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ معصومہ کی ماں کا کردار ایک لالچی عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنی بیٹی کی خواہشات کو اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت دی۔ رحم جو ایک اچھی ماں تھی اپنے بیٹے پر حد سے زیادہ انحصار کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے لیے اپنے والد کے دباؤ سے نمٹنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح اسد صدیقی کے کردار کی ماں ہمیشہ شکایت کرتی رہتی ہے اور اپنے بیٹے کو معصومہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ بسمل یہ بات کرتا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کو ماں کی طرح سنبھالنا چاہیے، نہ کہ وہ بچے کی زندگی یا فیصلوں پر مکمل طور پر انحصار کرے۔ نمبر 4، والد کا کردار سپورٹر کا اور نہ کہ آمر کا۔ ٹی دیسی معاشرت میں والد کی تصویر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے حکم دیا جانا چاہیے، جیسے آمر اور اس کے بچے اپنی رائے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ مالی طور پر ان کی کفالت کرتا ہے۔ جب تک موسیٰ اس کے مطالبات سے ہاں کہتا رہا، وہ ایک دوستانہ والد رہا، اور جیسے ہی موسیٰ نے اپنی الگ رائے کا احترام چاہا، اس نے اپنے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ اس لیے والد کو اپنے بچوں کو ایک الگ انسان کے طور پر دیکھنا چاہیے اور انہیں اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ نمبر 5، جذباتی پختگی عمر کے ساتھ نہیں آتی۔ بسمل نے جذباتی پختگی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ موسیٰ ایک بالغ شخص تھا جو کمپنی چلا رہا تھا، مگر وہ جذباتی طور پر پختہ نہیں تھا۔ کبھی زیادہ لاڈ پیار کرنا یا جس طرح آپ کی پرورش دی جاتی ہے وہ انسان پر اثر ڈال سکتا ہے، اور یہی کچھ موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ جب زندگی اور حالات کی طرف سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو اس کے لیے اس سے نمٹنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 6، 2 شادیوں کے درمیان توازن۔ بسمل کی شروعات کے بعد سے سوشل میڈیا پر 2 شادیوں کے حوالے سے بحث جاری ہے، کیونکہ اسلام ایک مرد کو 4 بار شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام مردوں کو اپنی فیملیوں میں توازن برقرار رکھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ٹی نے خفیہ شادی کی جو خود میں غلط تھا، اور پھر اپنی پہلی بیوی کو ہمیشہ نیچا دکھایا جس نے اسے محبت دی۔ اس نے معصومہ کو عوامی طور پر قبول نہیں کیا اور رحم کو جتنا ممکن ہو ذلیل کیا، حتیٰ کہ اس کی اور اس کے بچے کی مالیات تک کنٹرول کیا۔ نمبر 7، شادی کے لیے کشش ایک درست وجہ نہیں ہے۔ ٹی نے معصومہ سے شادی کرنے کا فیصلہ زیادہ تر اس لیے کیا کیونکہ وہ اسے جسمانی طور پر دلکش سمجھتا تھا۔ اس کا فیصلہ کئی مشتبہ حرکتوں پر مبنی تھا، بشمول سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے اس کی نگرانی اور ایک افیئر جس کے نتیجے میں ان کی شادی ہوئی۔ یہ فیصلہ ایک پریشان کن رجحان کی عکاسی کرتا ہے جو سطحی کشش کو گہرے اقدار پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ بے حد غیر دانشمندی ہے کہ ایک شخص اپنی صحت، اپنی زندگی اور اپنے مقام کو اس وجہ سے قربان کر دے کیونکہ وہ ایک نوجوان عورت کے ساتھ مائل ہو گیا ہے۔ ایسے فیصلے بڑے ذاتی اور سماجی نتائج کا سبب بن سکتے ہیں جو دل کے معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نمبر 8، انا تعلقات سے پہلے آتی ہے۔ بسمل ایک طاقتور بیانیہ کے طور پر کام کرتا ہے جو انا کی تباہ کن نوعیت پر زور دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس طرح زندگیوں اور تعلقات کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ معصومہ کا کردار اس موضوع کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت سے زیادہ خود پسندی اور انا نے نہ صرف اس کی خوشی کو سبوتاژ کیا ہے بلکہ اس کے والد کی دل دکھا دینے والی موت کا سبب بھی بنی۔ اس طرح ٹی کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے
कि अपने फख्र को बरकरार रखने की वजह से इससे किस संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। इसके राय में तब्दील की नातवा कोशिश ने न सिर्फ इसकी पहली मोहब्बत के साथ ताल्लुक खत्म कर दिया, बल्कि इसके वाहिद बेटे की मौत का बाइस भी बन गया, वो बच्चा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। इन ट्रैक्स के जरिए बिस्मिल एक गहरा सबक पेश करता है इन अफराद के लिए जो अपनी अना को मोहब्बत और समझ बूझ के सामने तरजीह देते हैं। यह हकीकत उजागर करता है कि जिद और फख्र आखिरकार इंसान के ताल्लुकात और खुशी की तबाही का सबब बन सकती है। जब फर्द अपने ताल्लुकात की तामीर के बजाय सिर्फ अपनी अना को अहमियत देता है तो वो अपनी जिंदगी की बुनियादों को आग लगा सकता है, जिसका नतीजा पछतावे और नुकसान की सूरत में निकलता है। बिस्मिल की कहानी का प्लॉट शायद कुछ नया ना हो, मगर ये अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस और इस कहानी को पेश करने के सोचे समझने अंदाज की वजह से नुमाया होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको बिस्मिल के इसबाक कैसे लगे? क्या आप इसके अना, ताल्लुकात या माली आज़ादी के बारे में पेश किए गए ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प मवाद मिलता रहे। अगली बार तक ज़िंदगी के इसबाक पर गौर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।